2019 کے آخر میں پردیس سے آتے آتے رہ گیا۔ اس دوران میری ایک خاتون سے شادی ہو گئی۔ وہ مجھ سے عمر میں 2-4 سال بڑی تھی، لیکن مجھ سے بہت پیار محبت سے پیش آتی، میرا خیال رکھتی۔ ایک دن وہ 3 انڈے لائی اور کہنے لگی، میں اپنے شوہر کے لیے اس شہر کی سب سے اچھی سپر مارکیٹ سے فوڈ لائی ہوں۔ میں نے خوش ہو کر وہ تینوں انڈے کھا لیے۔ ابھی رات ہوئی تھی کہ اس نے میرے ہاتھوں پر پٹی باندھ لی اور بولی، اس سب سے محبت پڑتی ہے، اب تم اپنے ہاتھ باندھ لو تاکہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤں۔ میں سمجھا کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ یوں 1-2 سال ایسے ہی چلتا رہا، لیکن پھر جب میں پاکستان واپس آنے لگا تو ایئرپورٹ پر مجھے گرفتار کر لیا گیا۔ میں نے وجہ پوچھی تو جان کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ عورت ہی میری گرفتاری کی وجہ بنی تھی، کیونکہ وہ ہر رات لاک ڈاؤن میں ایک ایسی کہانی پیش آئی جس نے میری زندگی اور میرے سوچنے کا رخ ہی بدل دیا۔ یہ کہانی یقیناً آپ کی زندگی بھی تبدیل کر رکھ دے گی، اور بیرون ملک جانے سے پہلے آپ 10 بار سوچیں گے، اور وہاں پہنچنے کے بعد بھی شاید آپ ہر وقت سوچیں گے کہ آپ کا اگلا قدم کیا ہونا چاہیے۔ یہ مارچ 2019 کی بات ہے۔ آن لائن کام کرتے ہوئے میں ترقی کی اس منزل پر پہنچ گیا کہ مجھے بیرون ملک سے ایک کمپنی نے وہاں آ کر کام کرنے کی پیشکش دی۔ رہائش وغیرہ کا بندوبست بھی کمپنی کی طرف سے تھا۔ میں اس وسیلے پر بہت خوش تھا۔ میری زندگی مجھے آگے بہت حسین اور خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ میری شادی میری کزن نمرا سے ہو چکی تھی، بس اب روزگار کو بڑھانا باقی رہ گیا تھا۔ اسی سلسلے میں جب میں لندن کے لیے روانہ ہوا، نمرا کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ 1 مہینے کے اندر میں نے اپنا نیا کام شروع کر دیا۔ کمپنی بھی مجھ سے بہت زیادہ خوش تھی۔ میں ایک میڈیکل کی حیثیت سے کام کرتا تھا، جبکہ کمپنی کے مختلف نوعیت کے کام بھی میں سنبھالتا۔ 2019 کے آخر میں وبا پھوٹ پڑی، اور یوں ہماری کمپنی کو بھی کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ کیونکہ میں نیا ملازم تھا، اس لیے مجھے نوکری سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ میں تو اس قدر دل برداشتہ ہوا کہ میں نے پاکستان واپس آنے کی ٹھان لی، مگر اس وقت 1 ہفتے کے لیے فلائٹس بند ہو چکی تھیں۔ میں فوری طور پر پاکستان واپس نہیں جا سکتا تھا۔ تبھی ایک دن دوسرے شہر اپنے ایک دوست کے ہاں جا رہا تھا کہ مجھے بس سٹینڈ پر کھڑا ایک بچہ نظر آیا، جو کہ بس کے تقریباً نیچے آنے ہی والا تھا۔ میں بس پر چڑھنے کی بجائے جلدی سے بھاگتا ہوا اس بچے کے پاس پہنچا اور اسے جلدی سے بس کے آگے آنے سے بچا لیا۔ بچے کو بچاتے ہوئے ایک خوبصورت عورت بھاگتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھی۔ غالباً وہ اس کی ماں تھی، اور مجھے بس سٹینڈ کے اوپر دوڑتے بھاگتے بچے کو بچانے کی کوشش میں لگے دیکھ چکی تھی۔ وہ میرے پاس آ کر تقریباً میرا ہاتھ چومتے ہوئے بولی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنی جان پر کھیل کر میرے بچے کی جان بچائی۔ میں یہ بات کبھی نہیں بھولوں گی۔ کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتی ہوں؟ میرا نام لیزا ہے۔ لڑکی نے آگے بڑھ کر مجھے سلام کیا۔ اس کے سوال پوچھنے پر میں خاموش ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ میری اب مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ مجھے سیدھا وطن واپس جانا تھا، لیکن اس 1 ہفتے کے دوران مجھے کہیں رہنے کے لیے جگہ چاہیے تھی۔ میرا دوست اور اس کے باقی ساتھی بڑی مشکل سے کمرے میں رہتے تھے۔ 4 لوگوں کا ایک کمرے میں رہنا پہلے ہی مشکل تھا، اوپر سے میں بھی ان کے ساتھ رہنے جا رہا تھا۔ حالات مشکل ہو سکتے تھے۔ تبھی میں نے اس لڑکی سے بول دیا کہ مجھے پاکستان واپس جانے میں میری کوئی مدد کر سکے تو میں بہت شکر گزار ہوں گا۔ لیزا نے مسکرا کر میری جانب دیکھا اور بولی، ارے تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی۔ وہ انتہائی خوبصورت اور حسین لڑکی تھی، اور لڑکیاں عموماً یہاں اکیلے گھروں میں رہتی ہیں، سو ایک حسینہ کے ساتھ اکیلی شام بتانے کا تصور ہی الگ تھا۔ شہر میں نیا وائرس پھیلا ہوا تھا، اس لیے سب لوگ بہت احتیاط سے رہتے تھے اور تقریباً اپنے گھروں میں بند تھے۔ خیر، میں اس کے ساتھ اس کے مہمان کے طور پر اس کے گھر پہنچا۔ لیزا نے گھر جاتے ہی باہر کھڑی کسی عورت کے حوالے وہ بچہ کیا اور ہاتھ جھاڑ کر اندر آ گئی۔ میں تو سمجھا کہ تم شادی شدہ ہو اور یہ بچہ تمہارا ہے۔ اب اتنی بھی بڑی عمر کی نہیں لگتی میں، لیزا نے ایک ادا سے کہا۔ آؤ میں تمہارے لیے کافی بناتی ہوں۔ مجھے لے کر وہ اندر والے کمرے میں گئی اور چائے کافی بنانے لگی۔ میری نظر دیوار پر لگی تصویروں پر پڑی، جس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، اور وہ انتہائی خوبصورت تھے، جبکہ لیزا ایک آدمی کے ساتھ کھڑی تھی، اور وہ آدمی بھی ایک وجہی شخصیت کا مالک تھا۔ اسے معلوم ہوتا تھا کہ لیزا ایک فیملی وومن ہے، لیکن اس نے مجھ سے اپنی حقیقت کیوں چھپائی؟ میں سوچنے لگا۔ اتنے میں وہ کافی لے کر آ گئی۔ میں نے اسے اس بارے میں سوال کیا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ بولی،
میرا شوہر مجھے آج سے 2 سال پہلے چھوڑ کر چلا گیا۔ میرے پاس بچوں کو پالنے کی سکت نہیں تھی، سو میں نے اسے جانے دیا۔ آپ دیکھو، میں اکیلی اس اپارٹمنٹ میں زندگی کے دن گزار رہی ہوں۔ لیزا کی دکھی باتیں سن کر میں بھی اداس ہو گیا، یہاں تک کہ شام سے رات ہو گئی۔ لیزا نے مجھے پاکستان جانے کے بارے میں معلومات فراہم کرنا شروع کر دیں، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ مجھ پر مہربان ہو چکی ہے۔ حسب توقع تھوڑی ہی دیر میں ٹھہرنے کے لیے ضد کرنا شروع کر دی۔ میں تو چاہتا ہی یہی تھا، لیکن اس ایک کمرے کے اپارٹمنٹ میں اس کے ساتھ کہاں رہوں؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ میرے کندھے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ اسے اپنا شوہر بہت یاد آ رہا تھا۔ میں ایسے تجربے سے پہلی بار گزرا تھا، سو میرے بھی دماغ میں مختلف باتیں آنے لگیں۔ اس نے مجھ سے میرے بارے میں پوچھا تو میں نے بتا دیا کہ میں غیر شادی شدہ ہوں، حالانکہ پاکستان میں میری ایک خوبصورت بیوی موجود تھی۔ پھر نہ جانے کیوں میں نے اس سے جھوٹ بول دیا۔ میں لیزا سے شادی کر کے اپنا مستقبل روشن بنانا چاہتا تھا۔ لیزا کے ارادے بھی کچھ ایسے ہی لگتے تھے، اور پھر اگلے ہی دن لیزا نے تنہائی میں بیٹھ کر مجھے شادی کے لیے پرپوز کر دیا۔ میرے کان تو جیسے یہ سننے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ میں نے لیزا کو فوراً ہاں کر دی۔ کہنے لگی کہ ایک مسئلہ ہے، میں تمہارے ساتھ شادی تو کروں گی، رجسٹرڈ ابھی نہیں کروا سکتے، تاہم مذہبی طور پر شادی کر کے ایک ساتھ رہیں گے تاکہ ہمارا ساتھ رہنا کسی گناہ میں شمار نہ ہو۔ اس کے بعد ہم دوبارہ شادی کر لیں گے۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ اس نے اس دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو میرا دل پگھل گیا۔ مجھے ایک پل کے لیے بھی نمرا کی وفا یاد نہ آئی اور میں اس دل نشین کے خواب دیکھنے لگا۔ اگلے ہی دن ایک اسلامک سینٹر میں میرا مذہبی طور پر نکاح ہو گیا۔ اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے تھے اور ایک دوسرے کے لیے جائز تھے۔ وہ اہل کتاب تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ کچھ عرصے کے بعد مسلمان ہو جائے گی کیونکہ اسے اسلام سے مسلمانوں سے بہت محبت ہے۔ اس کی باتیں سن کر میں بہت متاثر ہوا۔ وہ شام بہت حسین تھی۔ میں اور لیزا نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ اسی شام لیزا نے مجھ سے کچھ وعدے لیے۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر پر اسرار لہجے میں بولی، میں جانتی ہوں کہ تم ایک نارمل انسان ہو، مگر میں تھوڑی سی نفسیاتی مریضہ ہوں۔ مجھے اپنے پچھلے شوہر کو بھی اسی وجہ سے چھوڑنا پڑا، وہ مجھ سے تنگ آ گیا تھا۔ میں بہت زیادہ محبت کرنے والی عورت ہوں، میری محبت سے تنگ مت آ جانا۔ تم مشرقی مرد ہو، شاید تمہیں اتنی زیادہ محبت ہضم نہ ہو۔ اس کی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تبھی وہ اٹھی اور الماری کی طرف بڑھنے لگی۔ الماری کھول کر اس نے کالے رنگ کا کپڑا نکالا اور میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے بڑے ہی دل فریبانہ انداز میں میرے دونوں ہاتھوں پر پٹی باندھی۔ پٹی اس طرح سے باندھی گئی تھی کہ میرے ہاتھ کھلے تھے، جبکہ پٹی کا ایک سرا انگوٹھے سے باندھ دیا گیا تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے حیرت سے لیزا کی طرف دیکھا۔ یہ کیا بات ہے؟ تم نے میرے ہاتھ پر پٹی کیوں باندھی ہے؟ بس کہا نا، یہی میری محبت ہے۔ میں تمہیں اسی طرح ہاتھ باندھ کر خود اپنے ہاتھوں سے کھلایا کروں گی تاکہ مجھے ایسا لگے میرے شوہر کے ہاتھ نہیں ہیں اور میں اس کی مدد کر رہی ہوں۔ لیزا کی معصومانہ باتیں سن کر میں ہنس پڑا۔ مجھے بھلا اس بات سے کیا مسئلہ ہوتا؟ لیزا میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے میری شکر گزار ہونے لگی کہ میں نے اس کی اتنی بڑی بات بنا کچھ کہے اور بنا کچھ پوچھے مان لی۔ اس رات وہ مجھے دیوانوں کی طرح دیکھتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے میری آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لی اور خود نہ جانے کہاں چلی گئی۔ بولی، اب اگر تم ہلے تو مجھے بہت برا لگے گا۔ تم میرے نئے شوہر ہو، اس بات کا خیال رکھو کہ تم مجھے اچھے لگو۔ میں ساری زندگی تمہارے ساتھ وفا کروں گی، بس میری عجیب و غریب کچھ باتیں ہیں جنہیں تم برداشت کر لو۔ میں اس کی ہاں میں ہاں ملاتا گیا۔ میری آنکھوں پر پٹی باندھنے کے بعد تھوڑی ہی دیر میں وہ 3 انڈے لے آئی۔ اس نے مجھے بتائے بغیر مجھے انڈے کھلانا شروع کر دیے۔ مجھے کیا کھلا رہی ہو؟ ارے بھائی، پکے ہوئے انڈے کھلا رہی ہوں، کیا تمہیں مجھ پر کوئی شک ہے؟ لیزا بولی، نہیں مجھے کوئی شک نہیں ہے۔ میں نے بالآخر اس کے آگے ہتھیار ڈال دیے، لیکن مجھے بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ بہرحال تھوڑی ہی دیر میں مجھے نیند آ گئی۔ ایسا لگا جیسے میں کسی نشے کی حالت میں ہوں۔ تھوڑی ہی دیر میں سو گیا اور سوتے ہوئے مجھے کچھ ہوش نہ رہا، لیکن جب میں صبح اٹھا تو میرا جسم اکڑا ہوا تھا۔ لیزا نہ جانے کہاں گئی تھی، کمرے میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میرے ہاتھوں پہ بددستور پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا، لیزا کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ مجھے پورے جسم میں درد ہو رہا تھا۔ میں اٹھ کر باہر آ گیا۔ لیزا صوفے پر جھکی کوئی کام کرنے میں مصروف تھی۔
مجھے آتا دیکھ کر وہ چونک پڑی اور اچھل کر سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ جیسے اپنے ہاتھوں میں کچھ چھپا رہی تھی۔ میں نیا نیا تھا، شادی کا پہلا دن تھا، سو اسے کوئی ایسی ویسی بات نہیں کہنا چاہتا تھا۔ کیا بات ہے لیزا، تم اتنی گھبرا کیوں رہی ہو؟ میں نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں نہیں، کوئی بات نہیں۔ تم اتنی جلدی کیسے اٹھ گئے؟ وہ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ فوراً کچن کی طرف گئی اور پھر ہاتھ دھو کر واپس آئی۔ لگتا ہے میرے شوہر کو سکون کی نیند نہیں آئی۔ کیا لیزا اتنی بری ہے؟ اس نے پھر سے شرارتی لہجے میں باتیں شروع کر دیں، اور میں بھول ہی گیا کہ رات کو کیا ہوا تھا۔ میرے ہاتھوں میں درد ہو رہا تھا جبکہ لیزا نے مجھے کافی بنا کر دی۔ ہم نے ایک خوبصورت سی صبح کا آغاز کیا۔ مجھے اب کوئی کام تلاش کرنا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد لیزا میرے سامنے آئی تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہنے لگی، میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ تم اتنے اچھے ہوگے احمد، جانتے ہو، قبول کر کے تم نے مجھے خرید لیا ہے۔ میں یہ بھی جان گئی ہوں کہ تم ایک شادی شدہ شخص ہو۔ دیکھو لیزا سے کوئی بات مت چھپانا، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تم شادی شدہ ہو۔ تم نے میرا دل جیت لیا ہے، میں بھی تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گی۔ دیکھو احمد، میں ایک امیر عورت ہوں، میرے لیے 2-4 ہزار ڈالر کوئی معنی نہیں رکھتے۔ تم اپنی بیوی اور گھر والوں کو بے شک یہ پیسے بھیجاؤ، اس سے یہ ہوگا کہ وہ تم کو تنگ نہیں کریں گے اور تم زیادہ سے زیادہ وقت میرے ساتھ بتا سکو گے۔ اس نے 2,000 ڈالر میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا تو میری تو جیسے رال ہی ٹپکنے لگی۔ لیزا تو میری سوچ سے بھی زیادہ آسان شکار نکلی، مگر میرے ذہن میں نئی ترکیب آئی۔ میں نے وہ ڈالر اٹھا کر جیب میں رکھ لیے اور بازار کی طرف چل پڑا۔ اپنے گھر والوں کو پیسے بھیجنے کے بعد میں نے لیزا کے لیے ایک خوبصورت سا تحفہ لیا، لیکن یہ تحفہ میں نے جس دکان سے لیا تھا اس کا بل صرف $1 آتا تھا۔ یہ انتہائی خوبصورت بریسلٹ تھا اور نیا لگتا تھا۔ بریسلٹ لے کر میں گھر پہنچا۔ لیزا میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے وہ خوبصورت بریسلٹ اسے دکھاتے ہوئے کہا، یہ ہماری شادی کا تحفہ ہے۔ تم کتنے اچھے ہو احمد، وہ جذباتی ہو گئی۔ تم نے میرے لیے تحفہ لیا ہے، یہ پیسے میں نے تمہیں تمہارے گھر والوں کے لیے دیے تھے، کیا ضرورت تھی اتنی مہنگی چیز خریدنے کی؟ لیزا کی سادگی پر میں دل ہی دل میں مسکرایا اور اس سے محبت جتانے لگا۔ لیزا نے مجھے دوبارہ سے کافی بنا کر دی تو میں نے حیرت سے پوچھا، کیا بات ہے لیزا، کیا تم مجھے آج کافی پلا پلا کر مارو گی؟ ارے نہیں، لیزا نے ہنس کر کہا، بس یہ آخری کپ کافی کا پی لو، پھر مجھے باہر جانا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے میری طرف کافی کا کپ بڑھایا اور خود اندر کپڑے بدلنے چلی گئی، اور اس کا ایک بیگ تھا جسے اس نے بڑی مہارت سے اپنے ساتھ چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ میں نے مذاق میں کہا، تمہارا یہ بیگ بہت خوبصورت ہے، مجھے دکھاؤ تو ذرا۔ مجھے یاد آیا کہ پہلے دن بھی وہ مجھ سے یہی بیگ چھپا رہی تھی۔ جب میری نظر اس پر پڑی تھی تو وہ یکدم اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے یہ بیگ چھپانے کی بہت کوشش بھی کی تھی۔ میری بات پر لیزا نے بڑی خوبصورتی سے مجھے گھوم کر دکھایا اور بنا کوئی جواب دیے ہی باہر نکل گئی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ راز میرے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ میں کمرے میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگا، کچھ نئی نوکریوں کی تلاش میں تھا کہ تبھی میرا فون بجنے لگا۔ دیکھا تو میری بیوی کا نمبر اسکرین پر جگمگا رہا تھا۔ میں نے فون کان سے لگایا تو اس کی پریشان آواز سنائی دی، کیا ہوا ہے نمرا، اس قدر پریشان کیوں ہو؟ میں نے پیار سے پوچھا۔ دراصل مجھے آپ کے بارے میں بہت فکر ہو رہی تھی، کل میں نے ایک بہت برا خواب دیکھا ہے۔ دراصل میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ ایک کنویں میں بیٹھے ہیں جس میں آگ لگی ہے، لیکن آپ کو آگ کی کوئی پرواہ نہیں، آپ اطمینان سے بیٹھے ہیں اور آگ آپ کو جلانے کے قریب ہے۔ میں نے نمرا کی یہ بات سنی تو میرا ذہن فوراً لیزا کی طرف گیا، جو میرے ساتھ ضرورت سے زیادہ اچھی تھی، مگر شاید میں اس کی حقیقت نہیں جانتا تھا۔ میں نے لیزا کے بارے میں اپنی بیوی نمرا سے کوئی بات نہیں کی اور چپ چاپ آنے والے دنوں کے بارے میں سوچنے لگا۔ میرا خیال تھا کہ اب مجھے یہاں سے چلا جانے چاہیے، شاید کہ لیزا میرے خلاف کوئی پلان بنا رہی ہو، کیونکہ بلا وجہ کوئی کسی سے اتنا اچھا نہیں ہوتا۔ پھر مجھے وہ بچہ یاد آیا جسے میں اس وقت اپنے گھر لایا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ آج اس کے آتے ہی اس کے بیگ کی تلاشی بھی لوں گا اور اس بچے کے بارے میں بھی لیزا سے معلومات حاصل کروں گا۔ میں اس کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ دروازے کی بیل بجی تو میں تیار بیٹھا تھا۔ لیزا نے ہمیشہ کی طرح اپنے ہاتھوں میں بیگ لیا ہوا تھا۔ خلاف توکل لیزا نے کچھ بھی نہیں کہا۔ کیا بات ہے؟
تم میرا بیگ کیوں ٹٹول رہے ہو؟ سب کچھ تمہارا ہی تو ہے، لیزا نے بڑی خوبصورتی سے جواب دیا، اور واقعی اس کے بیگ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے لگا جیسے میں بلا وجہ ہی لیزا پر شک کر رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے لیزا سے اس بچے کے بارے میں پوچھا، لیزا، تمہارا شوہر اور بچے تو تمہیں چھوڑ کر چلے گئے، پھر وہ بچہ کون تھا جسے میں نے بس سٹینڈ پر بچایا تھا؟ ارے بدھو، وہ میری بہن کا بچہ تھا، لیزا نے ہنستے ہوئے کہا۔ لگتا ہے تم مجھ پر ضرورت سے زیادہ ہی شک کرنے لگے ہو، لیزا نے کہا تو میں بھی پریشان ہو گیا۔ بات تو ایسی ہی تھی، میں اس پر شک کر رہا تھا، لیکن وہ بچہ کون تھا؟ مجھے لیزا نے اس کا تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ ایک دو دن کے بعد جب میں نے لیزا سے یہ پوچھا کہ اس کی بہن بھائی کتنے ہیں تو وہ کہنے لگی اس کی ایک ہی بہن ہے جو دوسرے شہر میں رہتی ہے۔ بہرحال اس کی باتیں کچھ متضاد سی تھیں۔ میں نے اگلے دن سوچ لیا کہ اب میں اس عورت کے ساتھ مزید نہیں رہوں گا۔ میری بیوی بہت پارسا تھی، وہ جو بھی خواب دیکھتی یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی تھی۔ میں نے اپنی بیوی نمرا کو فون کر کے ساری حقیقت بتا دی۔ نمرا پہلے تو بہت حیران ہوئی، رونے لگی، بولی آپ نے مجھ سے بے وفائی کی ہے، لیکن پھر اپنے شوہر کو بچانے کے لیے مشرقی عورت تو کسی حد تک بھی جا سکتی ہے۔ بولی کہ میں آپ کو استخارہ کر کے صحیح بات سے آگاہ کروں گی، آپ تب تک اس عورت سے جان چھڑانے کی کوشش کریں اور جلد از جلد پاکستان واپس آ جائیں۔ نمرا کی باتوں سے مجھے بہت ڈھارس ملی تھی۔ میں نے سوچ لیا میں لیزا کے ساتھ مزید ایک دن بھی نہیں رہوں گا، اور اس کی نوبت آئی بھی نہیں۔ جب میں اپنے کاغذات لینے واپس گھر کی طرف روانہ ہوا تو یہ جان کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ لیزا نے میری ساری چیزیں بیگ میں ڈال کر دروازے کے باہر رکھی ہوئی تھیں، اور دروازہ بند تھا جس پر تالا لگا تھا۔ ساتھ ہی ایک پرچی چپکائی گئی تھی جس میں مجھے یہاں سے جانے کی ہدایت کی گئی تھی، اور یہ بھی لکھا تھا کہ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے، لہٰذا اگر دوبارہ میں نے یہاں آنے کی کوشش کی تو وہ پولیس میں بتا دے گی کہ میں نے اسے ہراساں کیا ہے۔ لیزا کی یہ تحریر پڑھ کر میرا سر گھوم سا گیا۔ میں تو اسے جانتا تک نہیں تھا، اس نے خود مجھ سے شادی کی بات کی تھی، اب وہ اپنی بات سے مکر گئی تھی، مگر میرے پاس بھی اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں چپ چاپ یہاں سے اپنا بیگ اٹھا کر چلا جاؤں۔ اس وقت تک فلائٹس بھی کچھ دن کے لیے کھل چکی تھیں، لیکن بدقسمتی میرا انتظار کر رہی تھی۔ جب میں ایئرپورٹ پر پہنچا تو مجھے پولیس نے گرفتار کر لیا۔ پتہ چلا کہ مجھ پر الزامات کی ایک لمبی فہرست ہے جسے مجھے جیل چل کر ہی دیکھنا ہوگا۔ میری تو آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا، سوچ نہیں سکتا تھا کہ لیزا میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرے گی۔ وہاں پہنچ کر مجھے بتایا گیا کہ میں مہلک دوائی ایک میڈیکل سٹور سے خریدتا رہا ہوں۔ چونکہ میرے پاس میڈیکل کمپنی کا سرٹیفکیٹ بھی تھا، ان سب چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے میں نے غیر قانونی طور پر فلاں سٹور سے اپنے انگوٹھے کے نشان کے ساتھ وہ انجیکشن حاصل کیے ہیں جو مختلف بچوں کی موت میں استعمال ہوئے ہیں۔ یہ سن کر میرا تو سر ہی چکرا گیا، حالانکہ سب میں میرا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ پھر خدا کی کرنی ایسی کہ اللہ نے میرے ذہن میں ایک بات ڈال دی جس نے مجھے روشنی دکھائی۔ میں نے اس سب سے انکار کیا اور پولیس سے کہا کہ وہ CCTV فوٹیج چیک کریں جہاں میں نے یہ انجیکشن جا کر سٹور سے لیے ہیں۔ سٹور کا نام، بل وغیرہ سب موجود تھا۔ جب سٹور پر پہنچ کر اس بات کی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ ایک عورت جس کا نام لیزا تھا وہ انجیکشن لینے روزانہ آتی تھی۔ ہسپتال سٹور سے میرے نام پر لیے۔ میرے پاس بھی صحت سے متعلق ایک سرٹیفکیٹ تھا، شاید اس وجہ سے اس نے مجھے استعمال کیا، لیکن سٹور والوں نے صاف صاف بتا دیا کہ مکمل معلومات ہمیں فراہم کی گئی تھیں، ہمیں بغیر تصدیق یہ انجیکشن نہیں دیے، جبکہ آدمی کے دستخط اور انگوٹھا وغیرہ سب موجود تھا۔ اور پھر بحیثیت نرس لیزا کے لیے یہ کام کرنا کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ لیزا کو بھی اس سب کارروائی کے بعد گرفتار کر لیا گیا، جبکہ مجھے سزا ہوئی، کیونکہ کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ میں اپنا انگوٹھا بغیر اپنی مرضی کے ایک نہیں بلکہ 20 کاغذات پر لگا چکا ہوں۔ یہ کام لیزا اس وقت کرتی تھی جب میں سو رہا ہوتا تھا، تبھی صبح اٹھ کر میرے ہاتھوں پر کبھی کالے نشان ہوتے اور کبھی انگلیوں میں درد۔ میں لیزا کی چال بازی سمجھ گیا تھا، مگر میں نے اس سے کوئی شکوہ گلہ نہیں کیا۔ جانتا تھا کہ بے مذہب لوگوں سے گلہ شکوہ کر کے انہیں خوف خدا دلانا بھی ایک بے وقوفی کی بات ہے۔ البتہ مجھے اپنی بیوی نمرا کی وفا پر غرور ہے جس نے پردیس میں بھی میرا ساتھ دیا۔